صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اربعین حسینی کے بعد سن 1445 ہجری کے اس سلسلہ مجالس میں خواجہ مسجد ممبئی جو آپ کے سامنے سلسلہ کلام شروع کیا گیا تھا حسینی کردار اور وقت کی رفتار سے، اور وقت کی رفتار اس ٹاپک اور اس عنوان پر جو گفتگو ہو رہی تھی، آج اس کی چوتھی منزل ہے اور چوتھا مرحلہ ہے، اور فی الحال یہ بات تقریباً آج اسی جگہ پر مکمل کرنا ہے. انشاءاللہ آئندہ توفیق رہی تو پھر اس موضوع کو آگے بڑھایا جائے گا. اب تک کی گفتگو اور بات یہاں تک پہنچی کہ ہر انسان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ضروری ہے. بغیر نمونہ عمل کے اور آئیڈیل کے کوئی انسان زندگی نہیں گزار سکتا. جو صاحب عقل ہے وہ کسی نہ کسی کو اپنا نمونہ قرار دیتا ہے. بول چال، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر چیز میں ہمیں کوئی نہ کوئی آئیڈیل اور نمونہ چاہیے ہوتا ہے، اور ہم اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اسی کا نام علمی زبان میں اور اصطلاحی زبان میں تقلید ہے. یعنی اگر انسان صاحب عقل ہے تو وہ تقلید سے مستغنی نہیں ہو سکتا. وہ کسی نہ کسی کی تقلید بہرحال کرتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک. اگر انسان ہے تو وہ یقیناً تقلید کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ دوسروں کے لیے باعث تقلید ہو، دوسروں کا مقلد ہو اور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہوں، مگر یہ خود بھی بہرحال کسی نہ کسی کی تقلید میں ہے اور کسی نہ کسی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل سمجھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. شروع میں ہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو فاطر السماوات والارض ہے، جس نے پوری کائنات کو، پوری دنیا کو اور اس زمین و آسمان کو بغیر کسی پہلے نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی میٹیریل اور مادے کے بنایا ہے، فطر کیا ہے. یعنی پہلے کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا. اللہ نے اس کے بغیر یہ تمام چیزیں بنائی ہیں. لہٰذا صرف ذات پروردگار ہے، باقی ہر ایک کے سامنے کوئی نہ کوئی نمونہ اور کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے. تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حسینی کردار کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کا کردار یہی ہے کہ ہمیں اسوے کی ضرورت ہے. قرآن مجید نے جناب ابراہیم کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا. اس کے بعد کہا کہ بے شک پیغمبر کی ذات، اللہ کے رسول کی ذات تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے، ان کو اپنا نمونہ بناؤ. اور پھر امام حسین نے فرمایا لکم فی اسوہ. دیکھو بعد پیغمبر ہر ایک مدعی ہے کہ میں وارث پیغمبر ہوں، میں جانشین پیغمبر ہوں، میں دین اسلام کا ذمہ دار اور ٹھیکیدار ہوں. لیکن امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت یزید نہیں یا یزیدی مزاج لوگ نہیں، بلکہ میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں، نمونہ عمل ہوں. یعنی جب باطل حق کا لباس پہن کر آئے، باطل حق کی جگہ کے اوپر بیٹھ جائے اور باطل اور طاغوت
حق کے چراغ کو بجھانا چاہے تو پھر حق کا جو نمونہ ہے اور آئیڈیل ہے ہمیں اس کو تلاش کرنا ہوگا، اس کے پیچھے چلنا ہوگا، اور اگر انسان نے اس آئیڈیل کو کھو دیا تو پھر اس کی زندگی تباہ و برباد ہے۔ چاہے وہ پیغمبر کا زمانہ ہو، کتنے لوگوں نے رسول کا اتباع نہیں کیا، روز قیامت یہی کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اور میں پیغمبر کے ساتھ تھوڑا بہت راستہ چل گیا ہوتا، پیغمبر کے راستے پر چلا ہوتا تو آج پچھتاوا نہ ہوتا، مگر آخرت میں پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مولا کائنات کی زندگی میں مولا کائنات ہر ایک کے سامنے آئیڈیل ہے، ممبر پر کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں یا تم مجھے کھو بیٹھو۔ مگر آئیڈیل والے جن کی آنکھیں بند ہیں وہ مولا کائنات کو بھی آئیڈیل نہیں بنا رہے ہیں اور انہیں حق نہیں دکھائی دے رہا۔ امام حسن حسین کا زمانہ آیا، امام حسن کا زمانہ آیا، وہاں بھی یہی حال ہے کہ جو فرزند پیغمبر ہے، جو دوش رسول کا سوار ہے، جن کو پیغمبر نے امام قرار دیا ہے، جن کو سردار جوانہ نے جنت قرار دیا ہے، کچھ لوگ ان کے مقابلے میں لوگوں کو بادشاہ نظر آ رہے ہیں، خلیفہ اور جانشین پیغمبر نظر آ رہے ہیں۔ جب دنیا کے حالات اتنے بدل جائیں اور زمانہ اتنا خراب ہو جائے تو پھر امام حسین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعلان کریں کہ دیکھو یہ سب جو کچھ بھی دعوے دار اسلام ہیں یہ تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں، اسوہ حسنہ ہوں۔ جن لوگوں نے آئیڈیل کو تلاش کر لیا وہ کربلا میں امام حسین کے پاس آ گئے اور انہوں نے اپنی جان امام حسین کی خدمت میں پیش کر دی، اور آج تک وہ زندہ ہیں، علیہم السلام ہے، قابل احترام ہے۔ جو لوگ اس آئیڈیل کو تلاش نہیں کر سکے وہ راہوں میں بھٹکتے رہے، ٹھوکریں کھاتے رہے، برباد ہوتے رہے، اور دنیا میں بھی ذلت اور خواری ان کے حصے میں آئی، اور آخرت میں تو ان کی ذلت و خواری یقینی ہے اور طے شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے جو پہلی چیز ہمیں بتائی ہے اس کا نام ہے للہیت، خلوص۔ جو کام بھی کریں وہ خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور واقعاً یہ کام بڑا سخت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیسے کیسے نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں کہ آدمی نماز میں ہے، پہلی صف میں ہے، روزے کی حالت میں ہے، انسان حج میں ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں کتنی بڑی بڑی عبادت گاہوں پر اور عبادت میں ڈوبا ہوا ہے، مگر معاملہ یہی ہے کہ خلوص کا کہیں پتہ نہیں ہے، نہ جانے شیطان نے کس کس طریقے سے ہمارے ذہنوں میں وسوسہ ڈال رکھا ہے۔ واقعہ مشہور ہے، علماء بیان کرتے ہیں، علماء اخلاق ایسے موقع کے اوپر خلوص سے متعلق یہ واقعہ میں آپ کو سنا دوں تاکہ آج کی بات کو شروع کر سکوں، اور وہ یہی ہے کہ ایک صاحب ہمیشہ صف اول میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ کو سوچئے جو صف اول کا نمازی ہو، پیش نماز سے پہلے صف اول میں آگے بیٹھنے والا نمازی ہو، اس کے خلوص میں کس کو کیا شک ہوگا۔ 30 سال تک کہتے ہیں، جتنا بھی سال ہیں، کہ 30 سال تک تقریباً انہوں نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، کبھی بھی ان کی صف اول مس نہیں ہوئی، کبھی بھی نماز جماعت مس نہیں ہوئی، اور پھر اتفاق سے 30 سال کے بعد اچانک کسی وجہ سے کوئی کام پڑ گیا اور صف اول میں نہیں پہنچ سکے، تو لہٰذا دوسری تیسری صف میں ان کو جگہ ملی۔ اب جیسے انہوں نے کہا اللہ اکبر، شیطان ساتھ تشریف لائے، کہنے ارے آج تیسری صف میں ہیں۔ پہلی صف والے سوچیں گے بھائی آج کیوں لیٹ ہو گئے، کیا وجہ ہوئی؟ دوسری صف والے پیچھے والے کہیں گے ارے یہ تو ہمیشہ پہلی صف میں رہتے تھے، آج پیچھے کیوں ہیں؟ اب جو ہے ان کو پسینہ آنا شروع ہوا، مزاج بدلنا شروع ہوا، شرمندگی شروع ہوئی، بہت برا کیا، لیٹ ہو گیا، صف چھوٹ گئی، لیٹ ہو گیا، دیر ہو گیا، پہلی صف میں نہیں رہا۔ اب جب نماز ختم ہو گئی، نماز ختم ہونے کے بعد خیال آیا کہ میں پہلی صف کے بجائے اگر دوسری صف میں کھڑا ہو گیا تو پوری نماز میں یہی سوچتا رہا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلی صف میں جو کھڑا ہوتا تھا وہ اللہ اور خدا اور رسول کے لیے نہیں تھا، صرف اس لیے تھا تاکہ پیچھے والے تعریف کریں کہ اللہ صاحب ان کا کیا کہنا، یہ تو ہمیشہ صف اول کے نمازی ہیں۔ چلی گئی سب کی سب نماز۔ علماء بیان کرتے ہیں، اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پوری جو نمازیں جتنی صف اول میں پڑھی تھی جماعت کے ساتھ ان کی پھر سے قضا کی۔ یہ ہے آدمی کا ایمان۔ ہم سے تو اپنی واجب ہی نہیں پڑھی جاتی ہے، قضا آدمی کیسے پڑھے گا؟ ارے مولانا ٹھیک ہے چلتا ہے، نماز ہو گئی، ارے بھائی صحیح نہیں ہوئی، غلطی رہ گئی، اس کی اصلاح کر دے، ارے بس مولانا ٹھیک ہے اللہ قبول کر لے گا۔ ہم تو ایسے ہیں، ہمارا معاملہ تو یہ ہے۔ نہیں عزیزان اکرامی، یہ اخلاص عمل ایسی چیز ہے جو بہرحال ہر عمل میں ہمارے عمل کے لیے بہت اہم چیز ہے، اور اس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا۔ ذرا ایک صلوات کا سہارا دینا محمد و آل محمد۔
صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر مصیبت پر اللہ کے ہم راضی ہیں، ہر بلا پر راضی ہیں، ہر پریشانی پر راضی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا پروردگار دیکھنے والا ہے، اور یہ بلا امتحان اللہ کی طرف سے ہے، تو کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اور یہاں تک نقل کیا جاتا ہے کہ امام حسین جب جناب علی اصغر کو لے کر آتے ہیں اور دوسرے بھی زخم اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، تو خدا سے یہی کہتے ہیں کہ پروردگار تیری نظروں کے سامنے جب یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ تو دیکھ رہا ہے، تو حاضر و ناظر ہے، تو خود گواہ ہے، تو اس امتحان کا لینے والا ہے، تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی زحمت نہیں ہے۔ لہذا اس منزل رضا تک بہرحال جو بندہ پہنچ جاتا ہے، اس کو اللہ اتنے ہی بڑے درجے دیتا ہے۔ دوسری چیز جو امام حسین کی زندگی میں ہمیں آئیڈیل اور عنوان کے اور نمونے کے طور سے ملتی ہے، اس کا نام ہے صبر۔ یقیناً آپ علماء سے، ذاکرین سے مسلسل صبر کے متعلق ایک سے ایک بہترین بیانات سن چکے ہیں، لہذا مجھے زیادہ تفصیل میں اور ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، باقی آخری منزلوں تک پہنچنا ہے جتنے بھی موضوع کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ مختصر یہ کہ صبر جو ہے وہ ہمارے ہر کام کی بنیاد ہے۔ زندگی میں جس انسان کو صبر کی توفیق مل جائے، وہ انسان سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ جب صبر کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارا ذہن صرف اس بات پہ جاتا ہے کہ کسی کے چوٹ لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے انتقال ہو جائے، کوئی موت ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں صبر کرو۔ نہیں عزیزان گرامی، اگر یہ دیکھا جائے تو اس کا نام تو مجبوری ہے ایک طریقے سے۔ اصل صبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے کوئی بھی پریشانی اور زحمت ہو، اس کے اوپر تو صبر کرنا ہی ہے۔ علیکم السلام۔ در حقیقت دوسری منزل وہ ہے کہ جہاں کے اوپر اگر دیکھا جائے تو زندگی میں شروع سے لے کر آخر تک وہی انسان کامیابی کی منزلوں تک جاتا ہے جو جتنا صبر کا مادہ رکھتا ہے۔ جس کے اندر جتنی صبر کی کیپیسٹی پائی جاتی ہے، وہ اتنا زیادہ ترقی کرتا ہے۔ میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے مثال دیتا ہوں۔ کلاس میں بچوں کو ٹیچر پڑھا رہا ہے، استاد پڑھا رہا ہے، کوئی معلمہ تعلیم دے رہی ہے۔ جو بچہ جتنا صبر و تحمل سے اس بات کو سنے گا، درس کو سنے گا اور توجہ سے سنے گا، اتنا ہی وہ اچھے نمبر لائے گا، اتنا ہی کامیاب طالب علم ہوگا۔ کچھ بچے تھوڑی دیر تک تو صبر کرتے ہیں، اس کے بعد کھیلنا شروع کر دیا، اس کے بعد شرارت کرنا شروع کر دی۔ کچھ بچے اسکول سے غائب ہو گئے، اسکول ہی نہیں جا رہے ہیں یا اسکول جا رہے ہیں دیر سے جا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے ان کے یہاں بے صبری سامنے ہے۔ تو جو بچہ اسکول اور کلاس کے اوپر صبر کرے گا، وہ یقیناً ایک دن نام آور ہوگا اور اس کا رینک آئے گا، اس کے فوٹو اخبارات میں چھپیں گے۔ جو بچے جو ہیں وہ پڑھائی میں ادھر ادھر بھاگیں گے، وہ سوچیں گے ہم ہوشیار ہیں، ہم چالاک ہیں، ہم نے استاد کو بیوقوف بنا دیا، ہمیں ٹیچر نہیں پکڑ پایا، یا معلم اور استاد کو نہیں معلوم ہوا، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کے ہر میدان میں کوئی بھی کاروبار ہو، بزنس ہو، جہاں کہیں بھی ہم دیکھیں، جو جتنا صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، اس کام میں لگا رہتا ہے، اتنا ہی انسان اس ترقی اور بلندی کے اوپر جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہماری زندگی میں صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ حتیٰ کہ اللہ نے پروردگار عالم نے اپنے نبی کو، جناب لقمان کے سورہ میں ہے کہ جو بھی تمہیں مصیبت آئے، جو بھی پریشانی آئے، تم اس پر صبر کرو۔ اسی میں واقعاً مضبوطی آتی ہے اور اسی سے انسان بنتا ہے۔ اور جب تک انسان صبر نہ کرے، تحمل نہ کرے، اس کے اندر ترقی اور بلندی نہیں ہوتی۔ ایک دانے کو جب مٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے، منو مٹی کے اندر دب کے زمین کے پریشر، دھواں، آندھی، بارش، برسات اور نہ جانے سردی گرمی کو یہ دانہ برداشت کرتا ہے۔ جب یہ برداشت کر لیتا ہے تب یہ پھٹتا ہے، اور پھر پھٹنے کو بھی برداشت کر لیتا ہے، تب اس کے اندر سے اخوا نکلتا ہے، تب اس کے اندر سے نیا درخت نکلتا ہے۔ اگر یہ اس پریشر کو برداشت نہ کرے تو یہ درخت نہیں بن سکتا۔ جب تک درخت نہیں بنے گا، نہ اس پہ پھول آئیں گے، نہ پھل آئیں گے، اور نہ اس پہ پرندے بیٹھیں گے، نہ اس سے خوشبو نکلے گی، نہ اس سے کچھ نکلے گا۔ یہ دانہ کا دانہ ہی رہ کے سڑ کے گل کے ختم ہو جائے گا۔ انسان کے اندر بھی یہی ہے کہ جب تک انسان چاروں طرف سے صبر کی چکی میں نہیں پیسا جاتا، اس وقت تک اس کے اندر کا جوہر نکل کر سامنے نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ ارشاد فاصبر ان وعد اللہ حق، اے پیغمبر صبر سے کام لیجئے۔ سورہ غافر آیت نمبر 55، صبر سے کام لیجئے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ حضور سرور کائنات نے کتنا صبر کیا، آپ نے خود فرمایا جتنی تکلیفیں مجھے دی گئیں
اتنی تکلیفیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، اتنا کسی کو اور پریشان نہیں کیا گیا۔ میں اور آپ ہیں، محلے پڑوس میں اگر گلی میں گزرتے ہوئے کوئی مسکرا دے، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے، خالی اشارہ کر دے اور ہمیں پتہ چل جائے اس نے ہمارے ساتھ یہ حرکت کی ہے، دیکھیے پھر کیا ہنگامہ ہوتا ہے، پھر کیسے سامنے والے کو جواب دیا جاتا ہے، پھر کس طریقے سے سبق سکھایا جاتا ہے۔ صبح شام آپ گلیوں میں اور محلوں میں اور اپنے علاقوں میں دیکھتے رہتے ہیں، تھوڑا سا کسی نے آنکھیں ٹیڑھی کر دی، اشارہ کر دیا، ہاتھ کی انگلی سے کچھ تھوڑا بہت اشارہ کر دیا اور سامنے والے کو لگا کہ اس نے میرا مذاق اڑایا، دیکھیے پھر کیا جنگیں ہوتی ہیں۔ پیغمبر کو دیوانہ کہا جا رہا ہے، ساحر جادوگر کہا جا رہا ہے، جیوتشی اور کاہن کہا جا رہا ہے، شاعر کہا جا رہا ہے، اور پیغمبر کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ وہ نبی جو عقل کل ہے، جسے پروردگار نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے، اتنی بری بری باتیں اور اس طریقے کا انداز پیغمبر سے اپنایا جائے، اللہ کے نبی مسکرا کے مل رہے ہیں، پیغمبر کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے اندر صبر کا کہیں سے کہیں مادہ نہیں ہے، تو ہم فوراً جو ہیں اور بوکھلا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سامنے کوئی والے کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ پیغمبر کو اللہ نے صبر اور ضبط کا وہ مادہ دیا تھا جو کائنات میں کسی کے لیے نہیں تھا۔ الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کے سینے کو شرح نہیں دی، آپ کے سینے کو وسیع نہیں بنایا؟ یعنی پروردگار نے اپنے نبی کو شرح صدر عطا کی ہے، لہذا اگر قوم، کاہن، جادوگر، ساحر کچھ بھی پیغمبر کو کہہ رہی ہے، پیغمبر کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے، آپ بڑے اطمینان سے قوم کی اصلاح کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ بہرحال قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں، واللہ یحب الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طریقے سے خدا خود کہہ رہا ہے کہ وبشر الصابرین، اے پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 55 بہترین آیت ہے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو شکوہ و شکایت کرنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں صبر کرتے ہیں، اور جب وہ صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے بشارت ہے۔ تو اللہ بشارت بھی دے رہا ہے صبر کرنے والوں کو، اللہ ان کے ساتھ بھی ہے، اللہ ان سے محبت بھی رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صرف یہی نہیں کہہ رہا ہے کہ صبر کرو، بلکہ کہا کہ صبر سے مدد حاصل کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45، صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، یعنی جہاں کہیں بھی تمہیں پریشانی ہے وہاں صبر کا دامن تھام لو، اس سے مدد حاصل کرو، پروردگار تمہاری مشکل کو آسان کرے گا۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے کہ صبر کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، گھاٹے سے وہی لوگ بچیں گے جو مومن ہیں، ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، سب مومن نہیں بچیں گے بلکہ وہ مومن بچیں گے جو عمل صالح کرنے والے ہیں، جن کا عمل بھی اچھا، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ کیا سب اچھا عمل کرنے والے بچ جائیں گے؟ کہا نہیں، ابھی بھی خطرہ ہے، ابھی بھی آپ ریڈ لائن کے اوپر ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، عمل کرنا صرف کافی نہیں ہے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کرتے رہو اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور تلقین بھی کرتے رہو۔ دیکھو صبر سے کام لینا ہے، صبر کرنا ہے، جب تک یہ مزاج میں نہیں ہوگا اس وقت تک گھاٹے سے ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ یعنی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک انسان کی زندگی میں ہر لمحہ اور ہر سانس جو ہے وہ صبر کا متقاضی ہے۔ جس نے جتنا صبر کیا اللہ نے اس کو اتنا ہی درجہ۔ ہم اور آپ صبر نہیں کر پاتے تو جو سب کا ایک ہی حال ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ کربلا کے شہیدوں نے صبر کیا تو سب علیہ السلام ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام ان صابرین کے سردار قرار پائے، لہذا اللہ نے آپ کو سید الشہداء قرار دیا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، سورہ زمر آیت نمبر 10۔ پروردگار صبر کرنے والوں کو جزا دے گا بغیر حساب، کوئی حساب و کتاب نہیں، انلیمیٹڈ۔ آج کے زمانے میں جس کا یہاں انلیمیٹڈ کا جو لفظ ہے یہ بغیر حساب کا بہترین ترجمہ ہے۔ جو صبر کرنے والا اللہ کہتا ہے کتنا چاہیے، ان کا 1 2 10 گنا 20 گنا 30 گنا 40 گنا نہیں، اگر تم صابر ہو تو بغیر حساب انلیمیٹڈ پروردگار تمہیں اس کی جزا، اس کا ثواب دینے والا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صبر کا مطلب کیا ہے۔
دیکھیے جو کچھ بھی ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، یہ عمل جو ہے در حقیقت شکل و صورت اختیار کرے گا۔ پہلے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کی اس ٹیکنالوجی نے بہت سی چیزیں سمجھانے کے لیے آسان کر دی۔ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ الفاظ ہیں، پہلے اڑ جاتے تھے، اب یہ کیمرہ سامنے لگا دیا گیا تو محفوظ ہو گئے، اسے انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دیا گیا، کہیں سیو کر دیا گیا، اب آپ کہیں بھی آپ جب چاہیں اس کو سن سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اب وہ ٹیکنالوجی بھی آ گئی کہ آپ یہ کمپیوٹر کو میری تقریر دے دیے، یا جہاں کہیں بھی اس طریقے کی تقریریں ہوتی ہیں، اور لکھنے والے لکھتے تھے پہلے، اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ اگر کہیں ٹیکنالوجی ہے، کسی کے پاس سافٹ ویئر ہے، آپ اس کو دے دیجئے، ٹائپ ہو کے آ جائے گا۔ یہ کیا ہے مولانا، یہ کیا ہے بھائی، یہ پیپر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کل جو مولانا مجلس پڑھ رہے تھے، کل جو آپ تقریر سن رہے تھے، وہی ہے۔ یعنی اس کو خالی کمپیوٹر میں دیا گیا تو اس نے اس کو ٹیکسٹ میں، پیپر کی شکل میں اور تحریر کی شکل میں سامنے پیش کر دیا۔ کل کو ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی آ جائے 3D مثلاً جیسی چیز، تو کل کو اگر کوئی اس کا اینیمیشن بنائے، کچھ اور بنائے، ایک کمانڈ دیں گے بچے تو یہی پوری تقریر جو ہے اینیمیشن کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ بن کے آ جائے گی، یہ سب بھی ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو جو تم کچھ عمل کر رہے ہو یا بول رہے ہو یا کر رہے ہو، یہ خالی ایسا نہیں ہے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ تصویر بنا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ شکل بنا رہے ہیں۔ سلام کر رہے ہیں تو یہ بھی کوئی شکل ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اس کی بھی کوئی شکل ہے، اور روزہ رکھ رہے ہیں اس کی بھی کوئی شکل ہے، جھوٹ بول رہے ہیں اس کی بھی کوئی شکل ہے، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں اس کی بھی کوئی شکل و صورت ہے۔ علیکم السلام۔ تو بس عزیزان گرامی، یعنی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ در حقیقت صبر ہو، یہ در حقیقت اس کی شکل و صورت ہے۔ 3D میں آنے کے بعد یہ خود بخود روز قیامت چینج ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر بھی عمل کرے گا وہ اسے دکھائی دے گا۔ دکھائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شکل بن جائے گی۔ جو کوئی برا عمل کرے گا ذرہ برابر بھی ہے وہ اسے دکھائی دے گا۔ بہرحال اب پیغمبر کی حدیث ملاحظہ فرمائے، آپ کہتے ہیں الصبر کنز من کنوز الجنہ، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آج کے دنیا کو جوانوں کو کیا چاہیے؟ پیسہ ہی تو چاہیے، خزانہ ہی تو چاہیے، بینک بیلنس اور تجوری ہی تو چاہیے۔ تو بس عزیزان گرامی مطلب پیغمبر نے بتا دیا دنیا کو خزانہ چاہیے۔ کہاں مولانا کس طرح خزانہ گڑا ہوا مل جائے، ایک دن میں ہم لکھ پتی کروڑ پتی اور بے شمار مال و دولت کے مالک بن جائیں۔ پیغمبر کہتے تمہیں خزانہ چاہیے، دنیا کا خزانہ نہیں بلکہ تمہیں آخرت اور جنت کا خزانہ دیتا ہوں، جہاں بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے بادشاہ بھکاری ہو جائیں گے، خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ صبر کرنا سیکھ لو، تم جنت کے خزانے کے مالک بن جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ کہتے ہیں صبر و راس الایمان، صبر کی کیا لیول ہے؟ کچھ لوگ بہت زیادہ بے صبرے ہیں، اور میں خاص طور سے بتا دوں پہلے تو تھوڑا بہت صبر ہوتا تھا، جتنی یہ ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جائیے اس کی اتنی اچھائیاں ہیں اتنی برائیاں ہیں۔ آج ہمارے بچے، ہماری جنریشن اتنی بے صبری ہو گئی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ ہم بھی بے صبرے ہو گئے۔ پہلے جب ہم پڑھنے کے لیے جاتے تھے گھر سے، اماں ابا رخصت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جب پہنچ جانا مدرسے تو ایک پوسٹ کارڈ لکھ دینا، ایک خط لکھ دینا۔ اب یہ ہے کہ 1-2 دن میں پہنچیں گے، پھر وہاں سے خط چلے گا، 1 آدھ ہفتے بعد خط آ جائے گا۔ خط پہنچ جاتا تھا، نہیں بھی پہنچا سکون ہو جاتا تھا کہ بچے پہنچ گئے۔ آج کے زمانے میں کیا ہے؟ بیٹا اچھا خدا حافظ، آپ نے گاڑی میں بٹھایا، 5 منٹ کے بعد کال کر رہے ہیں، کہاں تک پہنچے؟ آگے 10 منٹ کے بعد کال کیا، کہاں تک پہنچے؟ 1 گھنٹے کے بعد کہاں تک پہنچے؟ سامنے والا سامان لیے ہوئے ہے، سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، ٹرین میں چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے، کس حالت میں؟ آپ فون پہ فون لگائے جا رہے ہیں۔ یہ کیا دلیل ہے؟ یہ بے صبری کی دلیل ہے۔ جب انسان بے صبرہ ہوتا ہے تو منٹ لمحات میں ایسے حالات میں جاتا ہے۔ در حقیقت اسلام بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر صبر کا مادہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ خدا کے بھی حوالے کر دو۔ اسی لیے جو دعائے سفر ہے اس میں دعائے سفر میں ہمیں یہی بتایا گیا، دعائے سفر پڑھتے ہوئے کہو پروردگار میرا جان مال گھر بار بچے جو کچھ بھی ہے میں نے تیرے حوالے کر دیا ہے، تو سب سے بہتر سیکورٹی دینے والا، سب سے بہتر حفاظت کرنے والا، سب سے بہتر بچاؤ کرنے والا ہے۔ جب خدا کے حوالے کر دیا اسی کا نام صبر ہے، اسی کا نام تحمل ہے۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں وَالصَّبْرُ رَأْسُ الْإِيمَانِ، صبر ایمان کے سر کا نام ہے۔ اگر صبر ہے تو آپ کے ایمان کا سر موجود ہے، اور بے صبری آ گئی فلا ایمان لمن لا صبر علیہ، کلیئر مولا نے کہا ہے کہ جس کے پاس صبر نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ جو جتنا بڑا صابر ہے وہ اتنا بڑا مومن ہے۔ تو بس ایک جملہ آپ کے ذوق کے مطابق کہہ دوں کہ جو جتنا بڑا صابر ہوگا وہ اتنا بڑا مومن ہوگا۔
تو اب کوئی امیر المومنین کے صبر کا اندازہ لگائے کہ علی کے یہاں صبر کس منزل کے اوپر فائز ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ بہرحال بہت سی حدیثیں، بہت سی چیزیں ہیں جو میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں دوسرے ٹاپک پر آنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے؟ حسینی کردار اور وقت کی رفتار۔ عزیزان گرامی، معافی کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، یہ باتیں ممبر سے کہنے کی نہیں ہیں، لیکن اگر یہاں نہ کہا جائے تو کہاں کہا جائے، اور ان مجلسوں میں نہ کہا جائے تو کس سے کہا جائے؟ محرم کس کا مہینہ؟ کا صبر کا مہینہ۔ اور جیسے ہی محرم شروع ہوا تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں، دوسروں کی نہیں، خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ سے صابرین میں سے ہیں، اپنی بات بتا رہا ہوں، جہاں محرم شروع ہوا ہم سے زیادہ بے صبرا کوئی نہیں ہے۔ میری بے صبری آپ دیکھ لیجئے، اور میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو چیک کرنا ہو کہ میرے اندر کتنا صبر پایا جاتا ہے، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ چیک کر سکتا ہے، میرے اندر کتنا صبر کا مادہ پایا جاتا ہے۔ مجلس ختم ہوئی، تبرک بٹنا شروع ہوا، 20 آدمی بھی ہیں تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ پہلا مجھے مل جائے اور دوسرے کو بعد میں ملے۔ اور جو کچھ ہوتا ہے فیلڈ میں، میدانوں میں، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ تبرک بانٹتے رہتے ہیں، تقسیم کرتے رہتے ہیں، ہم تو لینا ہی جانتے ہیں، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا، آپ لوگ یہ خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے علماء کو، ہم جیسے طالب علموں کو۔ لیکن جو بانٹنے والے ہیں ان کے دل سے پوچھئے، بیچارے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، قبلہ اس سال تو بانٹ دیا، آئندہ۔ ارے بھیا یہی قوم ہے، یہی افراد ہیں، یہی لوگ ہیں، کہیں کوئی باہر سے نہیں آئے، آسمان سے نہیں اترے، زمین سے نہیں آئے۔ کون ہے یہ لوگ؟ کا محرم منانے والے ہیں۔ کس کا محرم منا رہے ہیں؟ کس کی آزادی کرنے کا؟ صبر والوں کی۔ محرم کس کا مہینہ ہے؟ کا صبر کا مہینہ۔ تو جس مجلسوں میں، جس محرم میں ہمیں صبر سکھایا جا رہا ہے، امام حسین نے پورے کربلا میں صبر 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 صبر، ہر چیز صبر کے ذریعے سے پتہ کی۔ جب انہی شہیدوں کی مجلس ہوتی ہے تو سب سے زیادہ بے صبری کا مظاہرہ ہم ہی کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب اتنا سا ہم کردار حسینی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تو پھر امام حسین کے ساتھ آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام حسین کا نام لینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے اپنے اندر صبر کا اور تحمل کا مادہ پیدا کرو، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرو۔ اے سی میں بیٹھ کر آدمی کو مجلس سننے میں پریشانی ہوتی ہے، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، تھکے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کیا بتائیں، مجلس نہیں سنی جا رہی ہے، اے سی چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، بہترین موسم ہے، خدا مبارک کرے آپ کے لیے۔ اور جہاں کہیں بھی اللہ نے، مومنین نے ایسا انتظام کیا، میں ان سب کے خلاف نہیں، ہونا چاہیے، بہترین سے بہترین، اچھے سے اچھا انتظام، نئے زمانہ، ماڈرن ٹیکنالوجی، اس کا استفادہ ہونا چاہیے، فائدہ ہونا چاہیے۔ مگر ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ بہترین اے سی ہے، بہترین انتظام ہے، سب کچھ ہے، مگر دل نہیں لگ رہا ہے۔ کربلا کے شہید سخت گرمی میں، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں، میدان میں تیروں کے سامنے جس سکون سے نماز ادا کر رہے ہیں، کائنات نے نہ اس سے پہلے نماز دیکھی ہے نہ اس کے بعد نماز دیکھی ہے۔ ایک وہ نمازیں ہیں اور ایک ہماری نماز ہیں، آپ دونوں کو ملا لیجئے۔ ہر آدمی یہ کہے گا مولانا توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، کہاں ہماری نمازیں اور کہاں ان کی نمازیں؟ وہ نمازیں وہ ہیں جنہوں نے نماز کو زندگی عطا کی ہے۔ کیوں انہوں نے ایسی نماز پڑھ لی کہ ہم کیسے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بات صرف یہی ہے، انہوں نے پہلے صبر کرنا سیکھا تو پھر امام کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے، بلکہ وہ ایسے صابر تھے کہ صبر کی منزل میں اس منزل کے اوپر آئے جو امام سے آگے کھڑے ہوئے اور کے امام کی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جو منزل صبر میں آگے بڑھتا ہے وہ امام میں وقت کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ پوری قوم کا جائزہ لے لیں، جہاں سے سورج نکل رہا ہے، جہاں تک سورج ڈوب رہا ہے، ہر جگہ ہمارا ایک ہی حال ہے، اور پوری مجلس سے گزر جاتی ہیں، پورے ایام عزا گزر جاتے ہیں، نہ کوئی سیکھنے والا، نہ کوئی سکھانے والا، نہ کوئی اس کی پریکٹس کرنے والا۔ دیکھیے اہل بیت، اللہ اکبر، کیا کہا جائے، بس ٹھیک ہے، ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے، ایک بزرگوں نے سکھایا ہے۔ شہزادی جناب زینب کی وراثت ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ فرش عزا کا تحفہ ہدیہ ہم جیسے لوگوں کو دیا ہے۔ بہرحال اس راستے پر چل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اس کی برکتیں ہمارے شامل حال ہو رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے اچھا خطیب کون ہے؟
تو میں کہوں گا مجھ سے اچھا کون؟ ہاں سب سے اچھا بولنے والا کون ہے؟ کہ میں خود ہوں۔ دنیا میں ہر آدمی اپنے کو اچھا کہتا ہے، اور اگر کوئی واقعاً اچھا ہو، میں تو نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی واقعاً بڑا خطیب ہے، کوئی بڑا عالم ہے، اس سے کہیے آپ قبلہ آپ سے بڑا خطیب کون ہے؟ کہنے نہیں بھیا آج کل تو لوگ مجھے ہی کہتے ہیں، اگر ان کے ساری بھی ہو، خود نہ کہے دعویٰ نہ کرے تو کہنا آج کل تو لوگ مجھے ہی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے شیعوں کی عزت، اپنے شیعوں کا احترام، اپنے چاہنے والوں کا رسپیکٹ اور عزت و احترام اہل بیت نے جو کی ہے وہ ہم آپ اور سوچ بھی نہیں سکتے۔ امام سجاد سید الصابرین، صبر کرنے والوں کے سردار، امام حسین بھی امام الصابرین، صبر کرنے والوں کے سردار۔ بہرحال تمام اہل بیت ہر ایک جو ہے بہرحال امام الصابرین ہے اور سید الصابرین ہے، سب کے درجے یقیناً ایک سے ایک ہیں، انہوں نے ہر مرحلے پر ایک سے ایک جگہ کے اوپر صبر کیا ہے، لیکن ہر جگہ ہم اماموں سے پیچھے ہیں اور صبر کے میدان میں ہم اماموں سے آگے ہیں۔ اگر میں خود کہتا، اپنی زبان سے کہتا تو یقیناً یہ کفر مانا جاتا، یہ امامت کے خلاف مانا جاتا، یہ جسارت تھی، یہ بیہودگی بدتمیزی کہی جاتی کہ تم اپنے کو امام سے بڑا صابر سمجھتے ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث میں امام نے خود فرمایا ہے کہ ہم صبر کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے شیعہ اصبر منا، ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں، ہم سے بڑے صابر ہیں۔ اللہ اکبر، سلام ہو ائمہ تحریر کے اوپر، ہم شیعوں اور ہم گنہگاروں کو اس طریقے سے نواز رہے ہیں۔ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ صبر کرنے والے ہیں؟ امام نے دلیل بھی دی، کہا ہم کیونکہ صبر کرتے ہیں، ہمیں رزلٹ اور نتیجہ معلوم رہتا ہے کہ بہرحال یہ مصیبت تو آ رہی ہے مگر کل کو نتیجہ ہمارا ہی ہے، کامیابی ہماری ہی ہے۔ جو کچھ بھی ہے، شہزادی نے بھی کہا تھا، جیسے کہا یہ تمام لوگوں کو شہید کر دیا گیا تو شہزادہ نے کیا کہا کہ یہاں روزے بنیں گے، یہاں زائرین آئیں گے، تمام سنتے رہتے ہیں، یعنی نگاہ وہاں تک تھی کہ اگر یہ سب مصیبتیں آ رہی ہیں تو کل کو پروردگار اس کا اجر بھی دینے والا ہے، لہٰذا ہم اس نتیجے کو دیکھ کر صبر کرتے ہیں، ہماری نگاہ اس کے اوپر رہتی ہے۔ مگر ہمارے شیعوں کے اوپر جو مصیبتیں پڑتی ہیں انہیں اس کا نتیجہ معلوم نہیں رہتا، وہ پھر بھی صبر کرتے ہیں، لہٰذا وہ ہم سے بڑے صابر ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ لیکن عزیزان کریم، میرے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ امام نے کہا جو صبر کرنے والے ہیں، اگر ہم صبر کر رہے ہیں، واقعاً صابر ہیں، تو پھر یہ درجہ ہے، اور بے صبری ہے تو پھر کہیں کوئی اس کا انتظام اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہر میدان میں، ہر چیز میں انسان کو صبر کرنا ہے۔ آج اگر میں اسی بات کو پھیلاؤں، گھروں میں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ بیوی بھی پڑھی لکھی، وہ بھی لاکھوں میں کما رہی ہیں، شوہر بھی پڑھے لکھے، ان کا پیکج بھی لاکھوں میں ہے، مولانا طلاق پڑھ دیجئے۔ کیوں پڑھ دیے صاحب؟ پہلے جاہل تھے، دیہاتی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ انکم تھی نہ کچھ تھا، چین سے رہ رہے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان جاہلوں میں، گنواروں میں، دیہاتوں کے رہنے والوں میں صبر کی کیپیسٹی پائی جاتی تھی۔ بیوی شوہر کو برداشت کرتی تھی، شوہر بیوی کو برداشت کرتا، ایک دوسرے کے بغیر جینا ہی نہیں تھا، لہذا صبر تھا، زندگی آرام سے گزر جاتی تھی، بچے پڑھ لکھ کے جوان اور ماشاءاللہ ترقی کرتے تھے۔ آج بیوی اور شوہر میں بے صبری ہے، صبر و تحمل نہیں ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے، لہذا ان کے پاس بھی پیسہ ہے، ان کو پاس پیسہ ہے، نہ ان کو ان کی ضرورت، نہ ان کو ان کی ضرورت، طلاق ہو گئی۔ اب یہ بچے کہاں جائیں گے؟ یہ خانوادہ کہاں جائے گا؟ جو شادی میں اتنا خرچہ کیا وہ کہاں جائے گا؟ جو کچھ بھی ہو عزیزان گرامی، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو بھی طلاق کرنے والے ہیں، قوم کو، سوسائٹیوں کو، انجمنوں کو باقاعدہ یہ قانون بنا دینا چاہیے کہ جو بھی طلاق کرنے آئے، طلاق کے لیے اتنے ہی کارڈ چھاپنے پڑیں گے جتنا شادی میں لوگوں کے لیے کارڈ چھاپے تھے، سب کو بلاؤ پھر سے۔ دیکھیے گا جس دن یہ سب قانون بن جائیں گے اس دن طلاقیں خود بخود کم ہو جائیں گی۔ بہرحال زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، جہاں بچے بگڑ رہے ہیں، دوسرے معاملات خراب ہو رہے ہیں، بزنس جا رہا ہے، کاروبار جا رہا ہے، کوئی بھی اور چیز ہو رہی ہے، مولانا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں عمل بھی کر رہے ہیں، یہ عمل بھی کر رہے ہیں، وہ بھی ہو رہا ہے، مگر پھر کچھ نہیں۔ اصل میں اگر آپ جڑ میں جائیں گے تو بہت سی جگہوں کے اوپر آپ کو یہی دکھائی دے گا، تھوڑا سا ہم صبر نہیں کر سکے، اس لیے سب برباد ہو گیا اور پورا گھر بکھر گیا یا پورا بزنس کاروبار چلا گیا۔ جو صبر و تحمل سے اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے ہیں، آندھی اور طوفانوں کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں، وہی ترقی اور بلندی کی طرف جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔
اگر ہم حسینی قافلے میں شامل ہیں تو اپنے کا چیک اپ کریں، اپنا چیک اپ کریں کہ صبر کے مرحلے پر ہمارے کتنے پوائنٹ ہیں۔ آج کل یہی ہے نا کہ ڈینگو ہو گیا، پلیٹیں ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آخر میں پلیٹیں ڈاؤن ہوئی تو پھر سے ان کو پلیٹ چڑھانا پڑتی ہے۔ تو بس جس کو بھی بے صبری کا ڈینگو ہوا ہے وہ چیک کرے کہ ہم صبر کے کس پیڑھی پر ہیں، اور پھر صبر کی پلیٹیں آپ چڑھاتے چلے جائیے، اس لیول کو بڑھاتے چلے جائیے، پھر دیکھیے وہی ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا۔ دنیا میں جو قوم، جو لوگ، جو انجمنیں، جو جماعتیں، چاہے گاؤں میں رہیں، دیہاتوں میں رہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر رہیں، اگر مرحلہ صبر میں آگے ہیں تو دنیا کے ہر میدان میں آگے ہیں، اور اگر ان کے یہاں صبر و تحمل نہیں ہے تو لاکھ بڑے سے بڑے شہروں میں رہیں، بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی ہو، سب کچھ ہو، ان کے یہاں آخر میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے کردار حسینی۔ بہرحال اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صبر و تحمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک اور چیز ہے جو امام حسین کے کردار میں آتی ہے اور اس کا تذکرہ ہمارے یہاں کم ہوتا ہے، وہ ہے لوگوں کی خدمت، عوام الناس، پبلک کی، لوگوں کی خدمت کرنا۔ بہت کم اس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے کم توفیق ملتی ہے، دوسرے علماء یقیناً اس کے اوپر روشنی ڈالتے رہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ چھوڑا ہے، اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت ہونا چاہیے۔ اب یہ خدمت گزاری کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ واقعاً اس خدمت گزاری کا معاملہ کیا ہے اور یہ اس کا درجہ کیا ہے۔ خاص طور سے جو لوگ اس شہر میں رہ رہے ہیں، اللہ نے جن کو نوازا ہے، دو چار پیسے جیب میں ہیں، تھوڑی بہت عزت ہے، اب کوئی آپ کے گھر کے اوپر آ گیا، میرے گھر پر آ گیا، یہ کام کر دیجیے، وہ کام کر، جس کو دیکھو چلا آ رہا ہے، آپ کو میرا ایڈریس کس نے بتا دیا، یہ کیوں ہے، وہ ہے، آدمی گھر پہ نہیں ہے، صاحب ہے نہیں، سیٹ نہیں ہے، بعد میں آنا، کل آنا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہوا، اور اچانک کسی نے کہا صاحب آپ کے سامنے گیٹ پہ وہ کھڑا ہوا ہے امازون والا، وہ گفٹ لے کر آیا ہے، بچوں کا برتھ ڈے ہے، ہم آ نہیں سکتے، پلیز وہ گفٹ لے لیجئے۔ اب صاحب بھی نکل کے آ گئے، میڈم بھی نکل کے آ گئے، بچے بھی نکل کے آ گئے، سب نے آ کے گفٹ لے لیا۔ تھوڑی دیر پہلے نہیں تھے، توجہ کیجیے گا، غائب تھے سب کے سب، اب سب کے سب نکل کے آ گئے۔ یہ کیا ہوا؟ کیسے جواب بدل گیا؟ یہ کیسے نکل کے آ گئے؟ کہ سامنے والے نے کہا گفٹ، پیسہ کچھ مل رہا ہے، تو جیسے لینے کی بات آئی سب کے سب باہر، اماں بھی، ابا بھی، بیٹے بھی، گھر والے بھی، جو بھی، اور گفٹ آ رہا ہے، کسی نے بھیجا ہے، ماموں نے، خالو نے، چچا نے، کسی نے، دوست نے۔ تو جب گفٹ ملتا ہے تو آدمی فوراً لینے کے لیے آ جاتا ہے، اور جب کہا کہ نہیں کچھ دینا پڑے گا، خرچہ ہو جائے گا، نہیں ہے نہیں ہے، کل ملیے گا، پرسوں ملیے گا، ان کا کال بزی ہے، گئے ہوئے ہیں، ایسا ہے، زیارت پہ گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے، آدمی اتنا سب کچھ کر کے اور پھر یہ سب کرے، تو خدا بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب کی ہدایت فرمائے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جو آدمی ہمارے دروازے تک آیا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں یہ بلا آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کچھ دینا پڑے گا، خرچہ ہو جائے گا، جیب خالی ہو جائے گی، بزنس ختم ہو جائے گا، ہم فقیر ہو جائیں گے، ہم غریب ہو جائیں گے۔ یہ اپنی اپنی تھنکنگ ہے۔ اہل بیت کے یہاں، امام حسین کے یہاں اس کا الٹا ہے۔ ان کے دروازے کے کوئی اوپر آتا ہے تو وہاں دروازے پر پہلے سیکورٹی گارڈ نہیں ہے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ چلے آئیے آرام سے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، جو آ رہا ہے امام فوراً پوچھتے ہیں کیا ضرورت ہے، بسم اللہ یہ لو۔ اب ذرا حدیث سنیے، جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ اس حدیث میں ارشاد ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُم مِّن نِّعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُم، دیکھو اگر کوئی تمہارے دروازے کے اوپر آ رہا ہے، لوگ تمہارے محتاج ہو رہے ہیں، تو یہ تمہارے لیے بلا نہیں ہے، یہ مصیبت نہیں ہے، یہ گفٹ ہے۔ یہ ایمیزون والا تمہارے لیے گفٹ لے کر آ رہا ہے، یہ تحفہ لے کر آ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت آئی ہے تمہارے اوپر۔ کیا ہوگا؟ فَلَا تُمِلُّ النِّعَمَ، تو اس نعمت کو جو ہے برا نہ سمجھو، اس سے ملال خاطر نہ اختیار کرو، ورنہ یہی نقم میں بدل جائے گی، عذاب میں بدل جائے گی، پریشانی میں بدل جائے گی۔ عزیزان گرامی، مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی سے ہمارا کام نکل رہا ہے تو گویا ہم اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں، در حقیقت ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں اور اپنے کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ خدا نے یہ نعمت دی ہے، اگر تم اس نعمت کو لوگے تو خدا تمہاری نعمت
نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، اور اگر اس نعمت کو نہیں لوگے تو پروردگار کے پاس آدمیوں کی کمی نہیں ہے، وہ اس انسان کو کسی دوسرے کے دروازے پر بھیج دے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ صاف طریقے سے امام نے کہا ورنہ تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اس نعمت کو ٹھکرا دیا، اس سائل کو ٹھکرا دیا، اس پریشان حال کو ٹھکرا دیا، کچھ بھی ہے کسی بھی طریقے کا، تو تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے صاف طریقے سے فرمایا یو الناس من جادہ سادہ، لیڈرشپ کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے، ہر جگہ الیکشن ہوتے ہیں اور سوچتا ہے آدمی کرسی مجھے مل جائے۔ امام کہتے ہیں کہ لیڈرشپ اور کرسی چاہیے، من جادہ سادہ، جو آدمی سخاوت سے کام لیتا ہے، دریا دلی کی طریقے سے لوگوں کو عطا کرتا ہے، ان کی مشکلات کو حل کرتا ہے، وہی قوم کا سردار بنتا ہے۔ اور وہ ان بخلا رذلا، اور جو کنجوسی کرتا ہے، مال بچا رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، وہ آدمی ذلیل اور خوار ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَجْوَدَ النَّاسِ مَنْ آتَى مَنْ لَا يَرْجُو۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا داتا کون ہے؟ سب سے بڑا دینے والا کون ہے؟ آپ سے میں مانگوں، ٹھیک ہے بھیا مولانا سے کچھ کام ہے تو چلو دے دو، اس دوست کو، اس پارٹنر کو، اس ایک دوسرے کو آدمی دینا چاہے تو جہاں کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں انسان جو ہے فوراً دے دیتا ہے، ہاں بھائی ان سے معاملہ ہے، کل کو کام ہونے والا ہے، آپ نے جتنے بھی مانگ لیے کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے کل سے آپ سے کام نکلنے والا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان سے کام نکلنے والا ہے، تو جو کچھ بھی کہیں ہاں ہاں جو کہیے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ سخاوت نہیں ہے کہ جہاں آدمی کو کام نکالنا ہے۔ امام فرماتے ہیں امام حسین کے سب سے زیادہ سخی انسان وہ ہے کہ جو اس کو عطا کرے جس سے کوئی امید نہیں ہے کہ کچھ ریٹرن دے گا بھی یا نہیں دے گا۔ توجہ کریں، یہ ہے کردار حسینی، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کردار۔ اب عزیزان گرامی، میں اس مسجد میں ہوں اور ماشاءاللہ سے آپ سب نمازی، پرہیزگار، روزے دار، شب زندہ دار، نماز شب کے پابند، سارے اعمال ہیں، اور جب شب قدر آتی ہے خاص تاریخ، مولانا آج کیا عمل کرنا ہے، کیسا عمل کریں، کتنی مرتبہ پڑھیں، یہ کیسے پڑھیں، وہ کیسے کریں، اب جگہ ہر جگہ کے مومنین جو ہیں علماء سے پوچھتے رہتے ہیں۔ آئیے اب امام نے فرمایا ہے من سعی فی حاجت اخیہ المومن فکانما عبد اللہ 9000 سنۃ صائما، جو انسان کسی مرد مومن کی ایک ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، ایک کمک اور مدد کرنے کے لیے تھوڑی بہت کوشش کرتا ہے تو کتنا ثواب ہے۔ کوئی ہمارے پاس آ گیا، ہم فون کر کے بھائی ذرا ان کا کام ہو جائے، مثلا کسی اور طریقے سے تھوڑی بہت اگر آدمی نے سعی کی، کوشش کی، کام ہوا یا نہ ہوا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کام ہو یا نہ ہو۔ امام کہتے ہیں منسا، جس نے بھی کوشش کی اور دوڑ دھوپ کر لی کسی مومن کی حاجت پورا کرنے کے لیے، تو فکانما عبد اللہ، اس نے اللہ کی عبادت کی 9000 سنہ، 9000 سال تک گویا اس نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ اور صرف یہی نہیں کہ راتوں کو عبادت کی ہے، صائمن، دن بھر روزہ رکھا 9000 سال تک، راتوں کو عبادت کیا، قائمن لیل، پوری راتوں کو نماز پڑھتا رہا اور دن بھر جو ہے وہ روزہ رکھتا رہا۔ شیطان کے بارے میں کہتے ہیں کہ 6000 سال عبادت کی تھی، شیطان نے 6000 سال عبادت کی تب ملائکہ کے درمیان میں پہنچ گیا۔ امام کہہ رہے ہیں ایک مومن کی حاجت کو پورا کر دو گے 9000 سال کی عبادت یا نمازوں اور روزوں کا ثواب ملے گا۔ جب انسان اگر واقعاً شیطان 6000 سال کی عبادت کر کے فرشتوں میں جا سکتا ہے، اسے تو 9000 سال کا ثواب مل رہا ہے۔ واقعاً اگر خلوص دل سے کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے، امام کہتے ہیں یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے، پروردگار دیتا ہے، اور پروردگار کے اس وعدے کے مطابق کوئی ایک عمل کرنے کی وجہ سے واقعاً فرشتوں کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے، فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے یہ تمام چیزیں تقریباً میں امام کے اسوے اور امام کے نمونے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرد انصاری آیا، کہا امام مجھے آپ سے کچھ حاجت ہے، کچھ ضرورت ہے، کچھ پریشانی ہے۔ امام نے کہا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھ کے دے دو۔ توجہ کیجیے گا، کہاں ہیں وہ ائمہ طاہرین اور کہاں آج کی الٹی دنیا ہے۔ ایک پیکٹ دیں گے چھوٹا سا اور فوٹو کھینچیں گے، یہ غریب گھر میں بعد میں پہنچے گا، پوری دنیا میں اس کا فوٹو پہلے پہنچ جائے گا۔ ارے اپنی پبلسٹی تمہیں کرنا ہے، کوئی اچھا کام کرو،
پبلسٹی ہو جائے گی، کسی کو ذلیل کر کے، کسی بیچارے محتاج کی آبرو عزت لے کے انسان کیوں وہ عزت پانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ زمانہ ہے۔ دیکھیے کہاں ہے امام حسین کا کردار، کہاں ہے حسینیت، کہاں ہے حسینی کردار۔ امام کہتے ہیں ہاتھ لکھ کے دے دو، اور اس کے بعد امام نے لیا اور لکھنے کے بعد جو ہے اس کو دیا، اور دینے کے بعد گھر میں گئے اور جا کے اس کو دے دیا اور رخصت کر دیا۔ پوچھا گیا، اب توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، یہ کیا ہے؟ در حقیقت امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے کہا تھا 500 روپے چاہیے، 500 دینار چاہیے، امام نے 1500 بظاہر اس کو 1500 دینار دیے، 1000 دینار تھے۔ کہا دیکھو 500 کس جو ہے اس کا قرضہ دے دینا، اور 500 سکے جو ہیں وہ تمہاری زندگی کے لیے ہیں، اور دیکھو اپنا جو بھی تمہارا سوال ہے ہمیشہ اس کے سامنے پیش کرو جو دیندار ہو، بے دین کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا، جو جواں مرد ہو اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اور جو واقعاً اصل اور حسب نسب والا ہو، رشتہ دار ہو، اصیل انسان ہو، اس کے سامنے ہاتھ کو پھیلانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دیں گے اور تمہاری حاجت کو پورا کریں گے۔ بس عزیزان گرامی، گویا امام حسین علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے سائر سے پرچہ اس لیے لیا ہے تاکہ اسے میرے سامنے احساس ذلت نہ ہو اور اس کی جو عزت اور وقار ہے وہ کم نہ ہونے پائے۔ جب یہ مزاج پیدا ہوتا ہے تب وقت کا امام حسین بنتا ہے، سید الشہداء بنتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اور آخری بات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں بات کو مکمل کرنے کے لیے کہ واقعاً کہاں کہاں تک امام نے یہ تمام چیزیں پہنچائی ہیں۔ ایک اور صلوات کا سہارا دے دیئے تو عرض کروں۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جہاں کسی کی کوئی پریشانی تھی تو امام نے ان کی پریشانی کو دور کیا۔ جناب اسامہ بن زید، اسامہ بن زید کو کم لوگ جانتے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے بچپنے میں، اپنی زندگی میں جس ایک بچے کو پالا ان کا نام تھا جناب زید ابن حارثہ، اور وہ گویا پیغمبر کے منہ بولے بیٹے کہے جاتے تھے، ایک طریقے سے کہتے ہیں گود لے لیا تھا پیغمبر نے۔ قرآن مجید میں صرف ایک صحابی پیغمبر کا نام ہے، وہ ہے جناب زید علیہ الرحمت و رضوان، پیغمبر کے چہیتے، بہترین پیغمبر کے چاہنے والے، اور جنگ موطا میں شہید ہوئے، جام شہادت پیش حاصل کیا، جام شہادت نوش فرمایا۔ واقعاً پیغمبر نے جیسی تربیت کی تھی، گویا جناب زید ابن حارثہ وہ ہیں جو پیغمبر کی گود میں پروان چڑھے ہیں۔ انہی زید کے بیٹے ہیں جناب اسامہ بن زید۔ پیغمبر کی جب دنیا سے رحلت ہوئی اور دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت 18-19 سال کی عمر تھی، 20 کے اندر تھے اسامہ بن زید۔ پیغمبر نے اس وقت لشکر کو تیار کیا اور روم کے لیے لشکر اور مقابلے کے لیے لشکر بھیجا۔ اس کا کمانڈر انہی اسامہ بن زید کو بنایا تھا اور کہا تھا کہ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اسامہ کی کمانڈری میں جائیں، مگر لوگ تیار نہیں ہوئے۔ پیغمبر نے بار بار اشارہ کیا، توجہ دلائی، زور دیا کہ جاؤ جاؤ جاؤ، لشکر کو روانہ کرو، مگر جو ہوشیار اور چالاک تھے، سمجھدار تھے، پلاننگ کیے ہوئے تھے، وہ جناب اسامہ بن زید کے ساتھ نہیں گئے، اور بہرحال جو کچھ بھی حالات سامنے آئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ اسامہ بن زید بیمار ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے بیمار ہے تو امام حسین علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے گئے۔ جب امام حسین ملنے کے لیے گئے، کیا بتاؤں، پریشان ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ امام نے کہا کیوں رو رہے ہو، کیوں کرا رہے ہو، کیا ہوا؟ ٹھیک ہے موت آنا ہے تو دنیا سے جانا کا نہیں، مولا جانا تو ہے، لیکن میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، لہذا اس قرض کی وجہ سے کرا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا کتنا ہے، بعض الگ الگ روایات ہیں، اس اعتبار سے کہا گیا میرے اوپر اتنا زیادہ قرض ہے۔ تو امام نے کہا کتنا ہے؟ کہا 60,000 درہم، 60,000 درہم۔ ایک درہم جو ہے چاندی کے 1 تولے سکے کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ حساب کر لیجئے کہ 60,000 درہم کی کتنی چاندی آج کے زمانے میں بنے گی، اتنا قرضہ ان کے اوپر ہو گیا تھا۔ کہا اگر میرا یہ قرضہ ادا نہیں کیا، دنیا سے چلا گیا، تو اس کا نتیجہ مجھے معلوم ہے، حدیثیں سب ان کے سامنے تھیں۔ امام نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، تمہارے مرنے سے پہلے میں یہ ادا کر دوں گا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کے مرنے سے پہلے ان کا قرضہ ادا کر دیا، اور وہ دنیا سے قرضہ ادا کر کے گئے گویا سے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ 1000 درہم جو ہے وہ 2.5 کلو چاندی کے برابر ہوتی ہے، 250 گرام چاندی، کیونکہ 500 درہم جو ہے وہ مہر فاطمی ہوتا ہے،
وہ 1 کلو 250 گرام چاندی کے برابر ہوئی، یعنی 1000 درہم 2.5 کلو، 10,000 جو ہیں وہ 25 کلو چاندی ہو گئی۔ اب آپ اسی سے 60 تک پہنچ جائیے کہ کتنے زیادہ چاندی امام نے کوئنٹلوں کے حساب سے دی ہے اور قرضہ ادا کر دیا۔ ہمارے یہاں تو 100 200 500 کا معاملہ ہوتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے اور یہ تمام حالات سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے کے بہت سے واقعات ہیں جو امام حسین کی زندگی میں آپ کو ملیں گے۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کی خدمت کرنا۔ ہمارے یہاں یہ چیزیں چلن ختم ہو گئیں، کتنے لوگوں کے پیسے بینکوں میں پڑے رہ جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ سونا چاندی لاکروں میں سڑ جاتا ہے، بعد میں وارث لڑتے ہیں، کورٹ کچہری میں فیسیں بھرتے بھرتے ان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، نہ اس کو ملتا نہ اس کو ملتا، یہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگلی جنریشن آگے لڑتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ دولت ادھر سے ادھر ہوتی رہتی ہے، کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ حسینی کردار یہ ہے کہ جانے سے پہلے سب کچھ دے کر جاؤ، اپنی آخرت کا انتظام کر کے جاؤ۔ ایک بزرگ میرے پاس آئے، مولانا بیوی تو دنیا سے چلی گئی، میرے پاس اتنا فلیٹ اتنا پیسہ یہ سب تھا، تو میں نے کہا کیا کیا آپ نے؟ کہا اتنا بیٹی کو دے دیا، اتنا بیٹے کو دے دیا، جو دوسری بیٹی کا حق تھا وہ اس کو دے دیا، جو اس کا بیوی فلاں کا حق تھا وہ ان کو دے دیا، سب کے نام کر دیا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، چلیے آپ نے زندگی میں کام کیا۔ اور میں نے کہا آپ نے اپنے لیے کیا رکھا؟ کہنے مجھے اب کیا ضرورت، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، ملک الموت کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا سب سے زیادہ تو ضرورت آپ کو ہے، کل کو جانے کے بعد یہ اولاد آپ کو یاد کرے گی یاد نہیں کرے گی، کیا گارنٹی ہے؟ اتنا پیسہ آپ نے ان کو دے دیا، یہ تو پہلے ہی پیسے والے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کیا کمی ہے، دولت کی کیا کمی ہے، فلیٹوں کی زمینوں کی کاروبار کی کیا کمی ہے جو آپ نے ان اولادوں کو ٹرانسفر کیا ہے؟ آپ کا بھی کچھ ہے نہیں، مطلب نہیں سمجھا مولانا میں آپ کا۔ میں نے کہا کہ آپ جہاں سے دنیا سے جائیں گے آخرت میں آپ کے اکاؤنٹ میں کیا رہے گا؟ جانے سے پہلے جو پیسہ تھا 1/3 تھوڑا بہت اگر آپ مسجد بنوا دیں، امام باڑہ بنوا دیں، اسکول بنوا دیں، اسپتال بنوا دیں، کسی غریب کی شادی کر دیں، کسی بچے کو پڑھا دیں، کوئی بھی نیک کام کر دیں تو کم سے کم آپ کے اکاؤنٹ میں تو آئے گا۔ جو پیسے والے بچے تھے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو کھانے سے رہے، ان کے کام نہیں آنے والا۔ پہلے ہی وہ ادھر ادھر رہتے ہیں، باہر ملکوں میں رہتے ہیں، تو آپ کے اس فلیٹ میں یہاں آ کے کیا رہیں گے؟ آپ نے نام کر دیا تو ان کو کیا ملنے والا ہے؟ آپ اس کو دے کے جا رہے ہیں جس کے کام کا نہیں ہے، جو رہنے والا نہیں ہے۔ جہاں آپ کو جانا ہے اپنے جانے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، گردن جھکا کہتے ہیں ہاں مولانا بات تو صحیح ہے، کرنا تو چاہیے تھا مگر اب تو ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے۔ ساری فکر اسی دنیا کے لیے ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اسی مال و دولت کے لیے ہے۔ 50-60 سال ہو گئے، روایت میں یہاں تک ہے واقعہ عزیزان گرامی، ابھی بھی ہم اس منزل پر ہیں کہ اس روایت پہ اپنے کو بھی یقین نہیں آتا، لیکن سچ ہے، حق ہے۔ روایت ہے کہ جب 40 سال کے ہو جاؤ تو ادھر کی تیاری کرو، یعنی جو 40 سال سے کم ہے وہ اس دنیا کی تیاری کریں، بھیا چلیں ابھی کچھ جینے کے چانس ہے، لیکن اگر آپ 40 کے ہو گئے تو ختم۔ ابھی آپ خبر سنیے، 50 سال کے تھے، ہارٹ اٹیک آیا، فلاں ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، 50 55 60 کے اندر، پہلے تو 60 سال میں ریٹائر ہوتے تھے، اب تو ریٹائر ہونے کی نوبت بھی نہیں آتی، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ہے دنیا ایسی ہو رہی ہے تو اس سے پہلے تیاری کرنا چاہیے۔ 40 سال کے بعد اللہ کی طرف سے سائرن بجنے لگتے ہیں۔ آپ نے ٹرین میں دیکھا ہوگا، دوسری جگہوں پر جہاں کہیں بھی سائرن بجتا ہے، ٹرین چھوٹنے سے پہلے سیٹی دیتی ہے، اگلی سیٹی، دوسری سیٹی، تیسری سیٹی، یا اسکول کالج میں گھنٹی بجائی جاتی ہے۔ یہ گھنٹی کیوں ہے؟ الرٹ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، چھٹی ہونے والی ہے، انٹرول ہو گیا یا ہونے والا ہے، یا انٹرول ختم ہو گیا، پھر سے کلاس میں آ جاؤ، یہ گھنٹی بجائی جاتی ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ بھی جو ہے وہ گھنٹی بجانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آنکھوں کے اوپر جو چشمہ آیا مولانا، آنکھ کمزور ہو گئی، یہ آنکھ نہیں کمزور ہوئی، یہ ادھر سے گھنٹی بجی ہے کہ بھیا یہ چلی گئی، اب آہستہ آہستہ کم ہونے والی ہے، ادھر کی تیاری کرو۔ کیا بتائیں، کان نہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب ذرا کان میں دوا ڈالیے۔ ڈاکٹر کے دوا ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑی بہت کمزوری رک جائے گی، مگر یہ آہستہ آہستہ جب گاڑی جو ہے اوپر چڑھ رہی ہے تو اوپر چڑھے گی، لیکن جب ٹاپ پر پہنچ گئے، اب 40 کے بعد چوٹی ہے، اب چوٹی کے اوپر آپ اتر رہے ہیں تو بریک لگاتے رہیے، لاکھ بریک لگاتے رہیے، مگر گاڑی نیچے کی طرف آتی رہے گی۔ دانت میں درد ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اس دانت میں درد ہو رہا ہے، یہ دانت میں درد نہیں ہو رہا ہے، آخرت کی گھنٹی بج رہی ہے کہ بھیا بڑے عیش و آرام کر لیے، ادھر کی بھی تیاری کر لو۔ یہ سب لوگ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ، پیر کام نہیں کر رہے ہیں، 40-50 سال میں پیر کام نہیں کر رہے ہیں۔ کہا معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ پیر کام نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چلنے پھرنے کے دن ختم ہو گئے، اب کاندھوں پر چلنے کی تیاری کی جائے، کرسی پہ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد۔
تو جو بھی 40 سے اوپر ہے میں بھی اس میں ہوں، مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا، لیکن صاف طریقے سے کہا چند چیزوں کو، فرصت کو غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، مال اور دولت کی فراوانی، فرصت جو اللہ نے دی ہے، تم فری ہو، مشغول ہونے سے پہلے ان چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ یہ پیغمبر کی وصیتیں ہیں، مولا کائنات اور ائمہ طاہرین کی وصیتیں ہیں۔ تو کیا بات عرض کر رہا تھا کہ آخرت کی تیاری ہونا چاہیے، اور آخرت کی تیاری یہی ہے کہ انسان جو کچھ بھی اللہ نے مال و دولت دیا ہے، بچوں کو پڑھا دیا، لڑکیوں کی شادی کر دی، بچوں کی شادی کر دی، ان کے حقوق ادا کر دیے، اب جو آپ کے اکاؤنٹ میں بچا ہے، اب بچوں کو دینے کے بجائے ٹھیک ہے ان کی زندگی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ فقیر پریشان رہیں، نہیں، آپ نے دیکھا کھا کما رہے ہیں، اب آپ کی دولت ہے، اس دولت کو ٹرانسفر کیجئے جنت کی طرف، اس دولت کو ٹرانسفر کیجئے آخرت کی طرف۔ پھر وہی بات کروں گا، اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسجد جن بزرگوں نے بنائی ہے، آپ پورے بمبئی شہر میں اتنی بڑی مسجد مجھے دکھا دیجئے۔ بہرحال میں بھی تھوڑا بہت ادھر ادھر گیا ہوں، ہے کہیں؟ ہے؟ نہیں، اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کہا جن بزرگوں نے بنائی، اپنی قوم میں 100 کتنے سال پہلے بنی ہے؟ الحمدللہ، شکریہ، جزاک اللہ، تقریباً 130 سال پہلے یہ اتنی بڑی مسجد بنائی گئی۔ ان لوگوں کے ذہن میں، دماغ میں خدا ان سب کی قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ 130 سال پہلے جب اس کی آبادی کچھ بھی نہیں تھی، پورے بمبئی ایک محلے کے برابر تھا، آج کا جو بمبئی ہے اس کے مقابلے میں پرانا بمبئی ایک محلہ ہی تو کہلائے گا، تو بس اس زمانے میں انہوں نے اتنی بڑی مسجد بنائی۔ اس کے بعد سے 130 سال میں کسی کو اتنی توفیق نہیں ہو سکی کہ ایسی ہی دوسری مسجد بنا دے، کوئی تیسری مسجد بنا دے، کوئی چوتھی مسجد بنا دے۔ کیا درمیان میں کسی کے پاس پیسہ نہیں آیا؟ پیسہ سب کے پاس آیا، مگر جو حال سب کا ہوا ہے وہ ہر ایک کو معلوم ہے۔ جنہوں نے بنائی تھی آج بھی وہی بمبئی کے راجہ ہیں، آج بھی آخرت کا بیلنس اسی کا چل رہا ہے، آج بھی اکاؤنٹ انہی کے جا رہا ہے۔ جو بچا کے رکھے رہے وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، سمندر کے حوالے ہو گئے۔ جنہوں نے راہ خدا میں دے دیا ان کی مسجد آج بھی آباد ہے، کل بھی آباد رہے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ آپ کہیں گے مولانا آج تو اتنی مہنگائی ہے، ہم کیسے بنا دیں؟ پیغمبر نے کسی کے لیے بہانہ نہیں چھوڑا، کتنے بڑے بہانہ باز ہو، کتنے بڑے لیزی ہو، کتنے بڑے سست ہو، کچھ بھی ہو، دین میں کسی کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اتنی بڑی نہیں بنا سکتے ہو، یہ ہتھیلی کتنی بڑی ہے، جس میں کبوتر کا گھونسلہ ہوتا ہے کتنا سائز ہوتا ہے، جتنا کبوتر کا گھونسلہ ہوتا ہے اتنے گھونسلے کے برابر بھی اگر تم اپنے فلیٹ میں کہیں بھی ایک جگہ اس طریقے سے لائن کھینچ دو گے کہ آج سے یہ اللہ کی مسجد ہے، تو اللہ اسی مسجد کے برابر اس کو بھی مان لے گا، وہ بھی ایک مسجد مانی جائے گی۔ تم اکیلے نہیں بنا سکتے ہو، 5 آدمی مل کے تو بنا سکتے ہیں، 10 آدمی مل کے تو بنا سکتے ہیں، پوری جماعت تو مل کے بنا سکتی ہے۔ کمال کی بات ہے جب کمپنیوں میں ٹائی اپ کرنے کی بات آتی ہے تو سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں ٹائپ چین، جاپان، تھائی لینڈ، نہ جانے ملیشیا، افریقہ، 50-100 ملکوں کی کمپنیاں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں، G20 کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں تجارت کو ایک کرنے کے لیے، کمپنی کو ایک کرنے کے لیے۔ بڑی اچھی بات ہے، ہمارا ملک ترقی کرے گا، دنیا کے ملک ترقی کریں گے، بزنس کاروبار چلے گا۔ یہ بزنس مین تو دنیا کی ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو دیندار ہیں، آخرت کے بزنس مین ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ حسینی کردار نہیں آئے گا تو وقت کی رفتار سے پیچھے چلیں گے، اور جب وقت کی رفتار سے پیچھے چلیں گے تو دنیا ہماری طرف دیکھنے والی نہیں ہے۔ ایک چیز عزیزان گرامی جو میرے دل کو ہمیشہ ٹھوکا دیتی ہے، اور جب میں یہ پڑھتا ہوں تو واقعاً دل اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ جب آپ اور ہم امام حسین کے مصائب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو کتنی روایت ہیں کہ پیشانی میں کتنے زخم تھے، چہرے کے اوپر کتنے زخم تھے، بدن کے اوپر کتنے تیر تھے۔ علماء ذاکرین سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ میر انیس کا مصرائی مشہور ہے کہ 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ مصائب پر آنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، روایت میں ایک اور جملہ ہے، وہ میرے اسی ٹاپک سے متعلق ہے، کہ جب امام حسین کو دفن کرنے کے لیے لائے
تو کیونکہ لباس نہیں تھا امام کا، سلام ہو اس لاشے کے اوپر، اگر لباس ہوتا تو شاید یہ راز چھپا رہ جاتا۔ دشمنوں نے کیونکہ امام کا لباس چھین لیا تھا، لے لیا تھا، لہٰذا یہ راز سامنے آیا کہ امام کی پشت کے اوپر کھال سخت دیکھی گئی، پشت کے اوپر کھال سخت تھی، گھٹا پڑا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے کہا امام سجاد سے کہ مولا یہ کیا ہے امام کے پشت پر؟ کہا میرے بابا مدینے کے غریبوں کے لیے پشت کے اوپر جو روٹیاں ڈھو ڈھو کے لے کے جاتے تھے، ان بوروں کے وزن کی وجہ سے پیغمبر کے اوپر یہ نشان پڑا۔ جی ہاں، کربلا میں سب کچھ یاد ہے، سارے زخم یاد ہیں، سارے نشانات ہم سب کو یاد ہیں۔ امام کی زخم کے اوپر پشت مبارک پر یہ تھا، اور امام سجاد کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ آپ کی پشت مبارک پر تقریباً ہر امام کے بارے میں آپ کو یہی ملائے گا کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک کے اوپر وہ نشان تھا جو بوروں کے اٹھانے کی وجہ سے سخت ہو گیا تھا۔ یہ کون ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ یہ سردار جوانان جنت ہیں۔ ایک دو دن جو بھی حمالی کرتے ہیں، پوچھئے آپ دیکھیے 2-4 سال آدمی اگر حمالی کرتا ہے اس سے گھٹا نہیں پڑتا ہے، کتنے سال لگتے ہیں کہ واقعاً روزانہ پابندی کے ساتھ جب کھال کے اوپر سخت اس طریقے کا وزن اٹھایا جائے تب جا کے گھٹا بنتا ہے، تب جا کے کھال سخت ہوتی ہے۔ سلام ہو حسین غریب کے اوپر، حسین کی پیشانی سب کو نظر آ رہی ہے، امام حسین کے بدن کے تیر سب کو نظر آ رہے ہیں، پشت امام حسین کے اوپر جو گھٹا ہے، جو مبارک نشان ہے، جو متبرک کھال ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لوگ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، حسین یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو کربلا میں میں بعد میں آیا ہوں، یہ قربانیاں بعد میں دی ہیں، مدینے کے غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، پریشان حالوں کو میں نے کھانا پہلے پہنچایا ہے۔ بس جب حسین غریب اس انداز سے کردار چھوڑتے ہیں تو پھر واقعاً وہی منزل ہوتی ہے۔ ہاں عزادارو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کے گھروں تک کھانا پہنچایا، کس طریقے سے دیا۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے دروازے کے اوپر کون آیا ہے۔ بڑے سخت مصائب ہیں، اگر آدمی رونا چاہے تو اس مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں کہ جب مدینے میں امام سجاد، امام زین العابدین مدینے سے باہر چلے گئے، واقعہ حرہ ہوا اور بنی امیہ کو نکال دیا گیا، تو مروان آ کے امام کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ وہ ظالم جس نے سب سے پہلے قتل امام حسین کا مشورہ دیا تھا، امام سجاد نے دروازہ کھولا، دیکھا باپ کا قاتل قتل کا مشورہ دینے والا سامنے کھڑا ہے۔ امام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا مدینے میں بغاوت ہو گئی ہے، میری جان کو خطرہ ہے، میری بیوی بچوں کو اگر آپ پناہ دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میں تو کہیں اپنی جان بچا لوں گا۔ امام کے اوپر ہماری جانیں قربان ہوں، یہ فرزند حسین ہیں۔ امام سجاد نے کہا صرف پناہ ہی نہیں، جیسے میرے بچے رہیں گے ایسے ہی تیرے بچے رہیں گے، جیسے میری خواتین رہیں گی اسی طریقے سے تیری خواتین رہیں گی، جو میرے بچے کھائیں گے وہی تیرے بچوں کو کھانا ملے گا۔ یہ مواسات کا درس کون دے سکتا ہے؟ اس سے آگے کا واقعہ جب میں پڑھتا ہوں عزادارو، آپ اپنے جذبات کو روک سکتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو قابو پا سکتے ہیں تو آپ روک کے دکھائے۔ ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام اسی واقعے میں یا اسی موقع کے اوپر راشن تقسیم کر رہے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، چہرے کے اوپر کپڑا ڈال رکھا ہے، عرب والے منہ چھپاتے تھے، نقاب ڈال لیتے تھے، اس نے چہرے کو چھپا رکھا ہے، آدھا منہ ڈھاک رکھا ہے، صرف آنکھیں کھلی ہوئی ہے۔ امام سے راشن لیا، امام سے اناج اور غلہ لیا، جب غلہ لے چکا تو اس نے کہا اے ابن الحسین، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو کبھی مجھے غلہ نہ دیتے۔ امام زین العابدین نے کہا ارے میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو میرا بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، تو نے میرے جوان بھائی کے سینے میں برچی ماری ہے۔ میرا قاتل تڑپ گیا، ارے مولا پھر یہ غلہ کیوں دے دیا پہچاننے کے بعد؟ امام نے فرمایا تم نے ہمیں مہمان بلایا تھا، تم نے ہمیں خط لکھا تھا، ہم تمہارے مہمان بن کے آئے تھے، تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، آج تم میرے دروازے پر آئے۔ میرے جد کی یہی تعلیم ہے، اس لیے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کون قاتل ہے کون دشمن، صرف یہ دیکھتے ہیں کون بھوکا ہے کون پیاسا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار اس مختصر سی بات قبول فرما لے، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ وہ حسینی کردار جس کو ہم سنتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں، پروردگار ہمیں اپنے عمل میں اس کو اتارنے کی توفیق اور قوت عنایت فرما۔ پروردگار ہم کسی لائق نہیں ہیں، ہمیں بھی امام حسین کے لشکر اور ان کے ساتھیوں سے ملحق فرما۔ حر کی طرح ہماری بھی خطاؤں کو بخشے، گناہ خطاؤں کو معاف کر کے ہمیں امام حسین کے قدموں میں سر جھکانے کی اور امام حسین کے قدموں میں سر رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو عزاداران سید الشہداء ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اس مسجد کے بانی، عزاداری کے بانی، اس پوری بستی، پوری بمبئی اور پوری دنیا میں جو عزاداران نہیں ہیں، آج اس دنیا سے جا چکے ہیں، جنہوں نے بھی جہاں ان کار خیر کی بنا رکھی ہے، ان کی قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ جو موجودہ خدمت گزاران ہیں پوری دنیا میں، جہاں کہیں بھی دین کی اور تیرے حسین کی عزا کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو بیمار ہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں وہ برکت اور حلال روزگار عطا فرما۔ فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار کربلا کے شہیدوں کا واسطہ جن جن علاقوں میں سیلاب کی کیفیت ہے، وہاں واقع تمام لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اس پانی کے قہر کو ان سے دور فرما، انہیں اس قہر سے، اس امتحان میں کامیابی اور بلا سے نجات عطا فرما، اس بلا کو ان سے رفع اور دفع فرما۔ پروردگار آخری دعا یہی ہے، جب اس دنیا سے جائیں تو اس انداز سے اٹھانا، ایک ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی اور ان کے اہل بیت کا دامن ہو۔ بحق محمد وآلہ الطاہرین، ربنا تقبل منا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔